خواتین کا وراثتی حقوق ایک ایسا ٹاپک ہے جو سمجھ لیں ہمارے ملک میں ایک دکھتا ہوا زخم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثتی حقوق کے بارے میں علم حاصل کرو۔ اگر وراثتی حقوق کے بارے میں آپ علم حاصل کریں گے تو آپ آدھا دین سیکھ لیں گے، یعنی آدھا قانون وراثتی حقوق کی جانکاری ہے۔ وراثتی حقوق کے حوالے سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وراثتی حقوق سب سے پہلے جو معاشرے میں بھلائے جائیں گے وہ وراثتی حقوق ہوں گے، اور اسی ہی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری لڑائیاں، جھگڑے، فسادات ہو رہے ہیں وہ وراثتی حقوق کو بھلانے کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ بھلا تو ہم نہیں رہے لیکن ہم نگلیکٹ کرتے ہیں۔ اب وراثتی حقوق کے سلسلے میں سب سے پہلے وراثت کب قائم ہوتی ہے، جیسے سکسیشن جس کو کہتے ہیں، جانشینی، وہ کب قائم ہوتی ہے؟ وہ اس کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جس بندے کی وراثت ہے اس کا فوت ہونا، دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہونا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے پھر اسے اپنے یونین کونسل میں اس کے وارث کو جا کے اطلاع دینی پڑتی ہے کہ میرا فلاں ریلیٹیو، خامد، باپ، بھائی فوت ہو گیا ہے۔ وہ ان کی ایک مقررہ فیس ہوتی ہے، وہ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بیسک ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں ثبوت کے طور پر وراثت میں چاہیے ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہو گئی ایک بندے کا فوت ہونا، دوسری چیز ہو گئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ، تیسری چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وراثت، کہ اس بندے کے پاس کوئی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا ہونا ضروری ہے، تب ہی وہ سکسیشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ بن سکتا ہے۔ پہلے سکسیشن سرٹیفکیٹ سیدھا عدالت سے حاصل کیا جاتا تھا، لیکن اب قانون تبدیل ہوا ہے، اب سکسیشن سرٹیفکیٹ نادرا سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو نادرا کے پاس جانا پڑتا ہے، اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں لے کے جانی پڑتی ہیں؟ ہمیں لے کے جانا پڑتا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اس ساری جائیداد کا ثبوت کہ کون کون سی جائیداد جو ہے، اب جو وارث ہے اس کے پاس جائیداد کا ثبوت بھی ہونا ضروری چاہیے کہ کہاں کہاں پر اس شخص کی جائیداد ہے۔ تو جب وہ دو یہ ڈاکومنٹس لے کے نادرا کے آفس جائیں گے، نادرا کے ریلیونٹ ایک فیس ہوگی، نادرا کے وہاں پر مختلف کیبنز بنے ہوتے ہیں، وہاں وہ جائیں گے، وہاں ان کی اپلیکیشن کا ایک پروسیجر ہے، اس کے ذریعے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ اگر سکسیشن سرٹیفکیٹ میں نادرا میں وارثان، تمام وارثان کو بلایا جاتا ہے، ایک وارث جاتا ہے تو وہ تمام وارثان کو اطلاع دیتے ہیں جو ان کے ریکارڈ میں ہوتے ہیں، وہ تمام وارثان وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی بھی شخص آبجیکشن کرے گا تو وہ نادرا جو ہے نا وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرے گا، وہ پھر اس کو لے کر کورٹ میں جانا پڑے گا۔ مطلب نادرا اس وقت سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتا ہے جب کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، سب وارثان چاہ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یہ شخص ہے، اس کی یہی جائیداد ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ سارے اس کے وارثان ہیں، پھر وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں۔ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ لے کے لینڈ ریکارڈ کے آفس جانا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جائیداد کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ جائیداد دو قسم کی ہوتی ہے، بیسیکلی اس کو دو اقسام میں تقسیم ہے، ایک منقولہ جائیداد، ایک غیر منقولہ جائیداد، موویبل اور اموویبل پراپرٹی۔ موویبل پراپرٹی وہ ہوتی ہے جس کو ہم موو کر سکیں، مثلا پیسہ ہو گیا، انشورنس پالیسی ہو گئی۔ اموویبل پراپرٹی ایسی ہوتی ہے جس کو ہم موو نہیں کر سکتے، جیسے ایگریکلچر لینڈ ہے، ہم اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہلا سکتے، جیسے دکانیں ہو گئیں، جیسے گھر ہو گیا۔ اب آگے اس کی دو اقسام ہیں، ایک شہری جائیداد اور ایک زرعی جائیداد۔ زرعی جائیداد وہ زمینیں ہیں جس پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جس پہ درخت لگے ہوتے ہیں، اور شہری جائیداد میں جیسے دکانیں ہو گئیں جو شہروں کے اندر ہوتی ہیں، جیسے مکان ہو گئے، پلازاز ہو گئے، اس طرح کی جائیداد۔ تو اب ان سب کا اپنا اپنا الگ الگ پروسیجر ہے، لیکن ان سب کے لیے بیسک ڈاکومنٹس ہمیں دو ہی چاہیے، ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ اور ایک جائیداد کی تفصیل۔ یہ تین چیزیں ہم لے کے اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم اموویبل پراپرٹی کے بارے میں بات کریں گے، جو سب سے اہم ہوتی ہے، جس پہ سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، جس کو بچانے کی خاطر عورتوں پر سب سے زیادہ ظلم کیے جاتے ہیں۔ ان کی کبھی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، کبھی بوڑھوں سے شادی کر دی جاتی ہے، کبھی ان کی شادی ہی نہیں کی جاتی
جاتی, کبھی ان کے شناختی کارڈ ہی نہیں بنائے جاتے کہ وہ ان کو جائیداد ہی نہ دینی پڑ جائے, تو وہ اس دنیا میں بغیر کسی ایویڈنس کے آتی بھی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں. تو یہ سارے ظلم عورتوں کے ساتھ صرف جائیداد کے ہوتے, وہ ہوتی ہے اموویبل پراپرٹی, یعنی زرعی زمین اور پلازاز اور دکانیں, یہ بچانے کا چکر ہوتا ہے. کوئی بھی خاتون اگر یہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ 3 ڈاکومنٹس لینے ہوں گے. میں پھر دہرا دیتی ہوں, وہ ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ, جس بندے کی جائیداد ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ, نمبر 2 سکسیشن سرٹیفکیٹ, نمبر 3 اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے جائیداد کا ریکارڈ اس کے پاس ہونا چاہیے. پھر وہ جائے گی لینڈ ریکارڈ کے آفس میں. لینڈ ریکارڈ کے آفس میں اب اگر ایگریکلچر لینڈ ہے تو وہ اس کا ایک پروسیجر ہے, لینڈ ریکارڈ آفس والے اس کو گائیڈ کریں گے, کچھ فیس ہے وہ ادا کرے گی, کچھ پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. پٹواری صاحب جو ہوں گے وہ اس کا شجرہ بنا کے دیں گے, یا اس کا پورے فیملی کا جو جس کو سارے کتنے ممبرز ہیں وہ لکھ کے دیں گے. کچھ وہاں کے جو نمبردار ہے اس علاقے کا, اس سے تصدیق کرانی پڑے گی, تحصیلدار سے تصدیق کرانی پڑے گی. اس طرح کچھ تصدیقات کروانے کے بعد جو تحصیلدار ہوتا ہے اس کا جو وراثت ہوتا ہے انتقال وراثت کر دیتا ہے. تو یہ تھوڑا پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہمیں تھوڑا سا مطلب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں لینڈ ریکارڈ والے بھی کافی ہیلپ کرتے ہیں. دوسری جائیداد ہو جاتی ہے شہری پراپرٹی. شہری پراپرٹی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا مکان ہوتے ہیں, پلازاز ہوتے ہیں, دکانیں ہوتی ہیں, اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو شہری پراپرٹی کا سارا ریکارڈ جو ہوتا ہے اس شہر کے تحصیلدار کے پاس ہوتا ہے. جیسے ہم بکر شہر میں رہتے ہیں تو بکر شہر کا ایک تحصیلدار ہوگا, اس کے رجسٹرار کے پاس تمام شہری جائیداد کی تفصیلات ہوتی ہے. تو ہمیں وہی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ, سکسیشن سرٹیفکیٹ یا FRC بھی اس کو کہتے ہیں, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, جو ہمیں نادرا سے ملتا ہے, اور اس کے ساتھ جو جائیداد کی تفصیل ہوتی ہے وہ لے کے جانا پڑتا ہے وہاں رجسٹرار کے پاس, وہاں انتقال وراثت داخل کرنا پڑتا ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی خاص فیس ہوتی ہے, وہ لینے کے بعد وہ انتقال وراثت اس جو سرٹیفکیٹ ہوتی ہے اس کے مطابق, یا سکسیشن سرٹیفکیٹ میں جو وارث ڈکلیئر ہوئے ہوتے ہیں ان وارثان کو وہ جو ہے نا ان کے نام کر دیتے ہیں جتنے پورشن شرعی حساب سے. اب حنفی فقہ کے لوگ ہیں تو ان کو حنفی فقہ کے مطابق ملتا ہے, شیعہ فقہ کے لوگ ہوتے ہیں تو شیعہ فقہ کے جو اپنے جس طرح حصہ ہوتا ہے اس کے مطابق ملتے ہیں. یہ تو ہو گیا پروسیجر. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک اور جائیداد رہ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں موویبل پراپرٹی. موویبل پراپرٹی میں بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ سرٹیفکیٹس ہوتی ہیں, بانڈز ہوتے ہیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے جیسے ہی کسی شخص فوت ہوتا ہے تو بینک میں اس کے اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں. پھر وہ جب تک یہ ڈکلیئر نہیں ہو جاتا کہ کون کون وارث ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر انشورنس پالیسیز ہیں تو اس انشورنس پالیسی کے آفس میں جا کے, یا بینک میں ہے تو اس بینک میں جا کے ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ, سکسیشن سرٹیفکیٹ اور اس جائیداد کی تفصیل ان کو دکھا کے, تو وہ پھر ہمیں ایک ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں جس ڈاکومنٹ میں سارے وارثان کے مطلب اس کے شرعی حصے کے مطابق جو ہے نا جائیداد ہوتی ہے. اب ہم شرعی حصے کی بات کرتے ہیں. مطلب ہم نے بتا دیا 3 طرح کی جائیداد ہوتی ہیں, ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اب وہ شرعی حصے کی بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے شرعی حصہ تو وہی ہے جو قرآن پاک میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں بتا دیا گیا ہے. وہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں, اس کے بعد مطلب کنفیوژن نہیں رہتی کہ کس کا کتنا حصہ ہے. سورہ نساء وہ سورہ ہے جس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت بات کی گئی ہے. اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت وارث کی 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو اسے ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہوگا. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے. اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا. اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہے اس کو پوری کر دیا جائے اور قرض جو اس پر ہے ادا کر دیا جائے. اب یہاں پر وارثان کو بھی یہ حکم دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے
کہ سب سے پہلے جو تجہیز و تکفین کے اخراجات ہوتے ہیں میت کے وہ برداشت کرنے ہوتے ہیں اس کی جائیداد میں سے، پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر قرض ہوتا ہے، نمبر 2 پہ اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے، اور نمبر 3 جو ہے اس میں آ کے جو اس کی وصیت ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ اب وصیت میں اگر مرنے والے نے کچھ زیادہ وصیت کر دیا ہے، مطلب اس نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ وصیت کر دیا کسی ایک شخص کے نام، کسی ادارے کے نام، فلاحی کام کے، تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ جو ہے نا وصیت کے مطابق کیا جائے اور 2 حصے وارثان کو دیے جائیں۔ تو یہ سب سے پہلے بنیادی رکن ہے کہ جب بھی وراثت کا انتقال کیا جاتا ہے تو یہ تینوں پہلے کام کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وارثوں میں جس طرح درجہ بردرجہ بتایا گیا اس طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ آگے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہے جو پوری کر دی جائے، قرض انہوں نے چھوڑا ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہیں اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں وہ 1/8 حصے کی ہیں۔ بعد اس وصیت کے جو تم نے کی اور جو وصیت ہے وہ پوری کر دی، اور قرض جو تم نے چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو قرض ہے وہ پہلے ادا کیا جائے، وصیت بھی اس کی پوری کی جائے مرنے والے کی۔ اب مرنے والا تو مر گیا، اس پہ کوئی بار نہیں ہوگا، یہ وارثان پہ ہوگا، اگر وہ وصیت پوری نہیں کرتے تو اس کا گناہ ان پر ہوگا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہوں، اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، اگر اس کا بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا۔ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کی 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے، قرض جو میت نے چھوڑا ہے وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ دانا اور بینا ہے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو کرے گا اسے اللہ باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہیں، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور مقرر کردہ حدوں سے تجویز کرے گا تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور رسوا کن عذاب ہوگا۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو بیسیکلی ہندو معاشرہ تھا، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں۔ ہندو معاشرے میں ہمیشہ سے عورت کو جائیداد سے، ان چیزوں سے محروم کیا گیا، عورت کو مطلب ایک بہت ہی کم درجہ دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کا درجہ بڑھایا، اس کو جائیداد میں بھی حصہ دیا، ہر چیز میں حصہ دیا۔ ہم آج بھی وہی جینز لے کر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے شروع سے ہی عورت کو یا خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے معاف کر دے، مطلب شروع سے مائیں یہ سمجھاتی ہیں، لیکن آج تک کسی ماں نے یہ نہیں سمجھایا کہ بہن اگر غریب ہو تو بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ چھوڑ دے۔ تو ہمیشہ عورت ہی چھوڑتی ہے، اور حالانکہ اس کو خود بھی یہ چھوڑنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے اگر اس کو، کیونکہ اس کا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ وہ چھوڑ دے، تو اس لیے ہمارے معاشرے میں عورتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر وہ نہیں چھوڑتی تو وہ بہت شدید قسم کا ریئیکشن کا سامنا ہوتا ہے، ان سے تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں، ان سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جاتا۔ اس کے علاوہ دھوکہ دہی سے، مختلف ہیلے بہانوں سے اس سے جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان معاشرے میں اسلام نے عورت کو حق دیا ہے۔ اب مختلف دور میں ہر گورنمنٹ نے اس پہ زور دیا ہے، ہر گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ قوانین بنائے ہیں۔ آج کی موجودہ گورنمنٹ بھی اس پہ ادارے بھی بنا رہی ہے، قوانین بھی بنا رہی ہے۔ وہی باتیں، قانون بن جاتے ہیں، کتابیں بن جاتی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ میں تو یہ کہوں گی کہ اس سب میں خاتون کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اپنے بچوں کو تربیت دے، اپنے بیٹوں کو تربیت دے کہ وہ اپنی بہنوں کو حصہ دیں۔ 80% پاکستان کے معاشرے میں خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا، جو بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت ہی پریشانی کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ جیسے جیسے علم بہت بڑی طاقت ہوتا ہے، علم جب خواتین کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے ہم اپنا حق حاصل کرتے ہیں، تو یہ ایک پروگرام ان خواتین کی آگاہی کے لیے کوشش ہے۔ ہوپ نیٹ ورک کی
ہماری کوشش ہے کہ ہم خواتین کو آگاہ کریں، ان کے رائٹس کے بارے میں، اس صحیح پروسیجر کے بارے میں اڈاپٹ کریں۔ خالی نعرے لگانے سے، خالی پلے کارڈ اٹھانے سے، جلوس نکالنے سے، معاشرے میں فس کریٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے حق لینے کے لیے اداروں میں جانا پڑتا ہے، اور وہ یہ طریقہ کار ہے کہ اس طرح وہ اپنی جائیداد حاصل کر سکتی ہیں۔